بچے کے والدین کو مبارکباد دیتا ہوں، بچے کو بھی، اور خصوصاً جو لوگ جامعہ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے گھروں میں، ان کے مال میں، جان میں برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے ان بچوں کو صدقہ جاریہ بنائے۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون، ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما اللہ بغافل عما تعملون، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد حضرات محترم، آج ہم جس جگہ پر بیٹھے ہیں یہ جگہ سب سے افضل ہے، جس جگہ پر ہم تشریف فرما ہے جگہوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل جگہ ہے، جس کو امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کہا ہے۔ اور یہ جو بچے ننھے منھے پھول قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، اپنے دل و دماغ میں اس کو سما لیتے ہیں، اللہ کا فضل ہے ان پر، اور ان کے لیے دعا گو ہوتے ہیں۔ آسمان کے نوری فرشتے بھی جب یہ گھر سے نکلتے ہیں نا تو اللہ کی مخلوق ان کے لیے دعا کرتی ہے۔ اور ہمارا آج کا ادھر بیٹھنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اس بچے نے قرآن پاک کو مکمل کیا، اپنے سینے کے اندر اس کو سما لیا، اپنے سینے میں اس نے حفظ کر لیا، اور یہ بچہ مبارکباد کا مستحق ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، یہ اللہ کی جنتوں میں چڑھتا جائے گا، اپنے والدین کو بخشواتا جائے گا، اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ اساتذہ اکرام جنہوں نے دن رات لگا کر اس بچے کو اس مقام پر پہنچایا، اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ انتظامیہ والے جنہوں نے
اس مدرسے کے ساتھ تعاون کیا، اور میں مبارکباد دیتا ہوں اس بچے کے والد محترم، میری مراد محترم جناب حضرت مولانا اعجاز الرحمان سیٹھی صاحب کو، کہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ان کے اساتذہ اکرام، میری مراد جناب والا اساتذہ ہر دل عزیز حضرت مولانا حافظ عبد الغفور صاحب، دعا گو ہوں اللہ رب رحمان ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر سلامت اور قائم اور دائم رکھے، اور اس بچے کو اللہ پاک نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ ایک آخری اور چھوٹی سی حدیث، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب پہلی ہجرت کی نا حبشہ کی، تو حبشی کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ قرآن سنایا، اور سننے والا عیسائی تھا، اس نے قرآن سنا اور دل کی بے آباد اور بنجر زمین قرآن کے پانی لگنے سے سیراب ہو گئی۔ ابھی اس بچے نے قرآن کا ایک رکوع پڑھا ہے، اللہ جانتا ہے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے، اس کو ڈوب کر پڑھتا ہے نا، تو پھر اللہ جانتا ہے قرآن کی لذت، قرآن کی مٹھاس ہی اور ہوتی ہے۔ دعا گو ہوں اللہ رب رحمان اس بچے کو حامی و ناصر ہو، اور اللہ رب رحمان اس بچے کو اپنا قرآن کا قاری اور دائی، علم کا دائی اور مبلغ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس بچے کو دین کا دائی، عالم اور مبلغ بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، ہم اس محفل میں بیٹھے، اللہ اس محفل کو بار رونق بنا۔ اے اللہ، اس جامعہ کو رہتی دنیا تک آباد فرما۔ اے اللہ، اس جامعہ کو رہتی دنیا تک آباد فرما۔ اللہ اس کی، اللہ سونیا اس کی، اللہ سونیا اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ جو اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اللہ ان کے گھروں میں خیر و برکت فرما۔ اے اللہ، یہ جو طالب علم پڑھتے ہیں، اللہ ہم سب کے لیے ان کا صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ، بہترین صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ، ہماری اولادوں کو حافظ قرآن بنا۔ اے اللہ، ہماری اولادوں کو دین کا دائی بنا۔ اے اللہ، عالم بنا، مبلغ بنا۔ اے اللہ، ہم سب کو قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس جامعہ کو رہتی دنیا تک آباد فرما۔ اے اللہ، اس کو رات دگنی دن چگنی ترقی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔